پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی کہانی حقیقت کے بہت قریب تر ہے اور اس حقیقت کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ کہانی دیکھ کر آپ کو سمجھ آ جائے گی، تو اس لیے کہانی کو پورا دیکھیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ دور کے ہی خوبصورت سرسبز و شاداب جنگل تھا۔ آس پاس پہاڑ تھے، ہر طرف ہریالی تھی۔ جنگل کے تمام جانور بڑے خوش تھے، درختوں پر پرندے چہچہاتے اور ندی میں مچھلیاں تیرتی تھی۔ اس جنگل کا ایک بڑا ہی عظیم بادشاہ تھا، ایک ہاتھی جس کی خوبصورتی اور حکمت کی کوئی مثال نہیں تھی۔ سبھی جانور اس کی حکومت سے بڑے خوش اور مطمئن تھے۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تو ہاتھی راجا فوراً مسئلہ حل کر دیتا تھا۔ ہاتھی سب جانوروں کے ساتھ مل کر اچھے طریقے سے حکمرانی کرتا تھا۔ وہ ہر مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور ہر وقت حاضر رہتا تھا، اور سب جانور اس سے محبت کرتے تھے۔ ان کے درمیان کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا اور سب خوش رہتے تھے۔ اس جنگل کے آس پاس کوئی بھی خونخوار جانور بھٹکتا تک نہیں تھا، کیونکہ ہاتھی کا خوف ان کو یہاں نہیں آنے دیتا تھا۔ اسی وجہ سے سارے جانور بے خوف ہو کر جنگل میں گھومتے پھرتے تھے اور آزاد زندگی بسر کر رہے تھے۔ سب کا وقت بہت ہی اچھا گزر رہا تھا۔ جنگل کے سبھی جانور ایک میدان میں جمع تھے، اپنے روز کے معمول میں مصروف تھے۔ ایک دن جنگل میں ایک نیا جانور آتا ہے، جو تھا ایک مکار اور چال باز کتا۔ اس نے دیکھا یہ تو جنگل بڑا خوشحال ہے، تمام جانور پرسکون ہیں۔ اس جنگل میں وہ اس سوچ کے ساتھ آیا کہ یہاں کی سکونت اور خوشحالی کو برباد کر دے گا۔ اس نے دیکھا کہ ہاتھی کی حکمرانی بہت زبردست اور بڑی مہارت سے چل رہی ہے۔ اس کا مقصد جنگل کے تمام جانوروں کو ہاتھی کے خلاف اکسانا تھا۔ اس نے اپنی مکاری سے یہ کام شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے مکار منصوبوں کے ذریعے جانوروں کے دلوں میں ہاتھی کے لیے نفرت پیدا کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے کچھ جانوروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، دیکھو، ہاتھی بہت بڑا ہے، وہ تمہاری مشکلات کو نہیں سمجھتا، وہ تو صرف اپنے ہی دل کی سن رہا ہے۔ کیا تم اس کی حکمرانی سے خوش ہو؟ تمہیں تو یہاں کچھ نہیں ملتا۔ آج تک تم میں سے کوئی حکمران بن پایا ہے اس کے رہتے؟ اب تم خود ہی سوچو، جب تک ہاتھی تمہارا حکمران رہے گا، تم لوگوں کی ساری زندگی حکومت میں باری نہیں آئے گی اور تم یوں ہی اس کے حکم کی تعمیل کرتے رہو گے۔ ایک بندر نے کتے سے سوال کیا، مگر ہاتھی تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے، تم اس کے خلاف اتنے کیوں ہو؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، ابھی فی الحال تم میرا ساتھ دو اور اس کی حکومت کو گراؤ۔ جنگل کے جانوروں کے درمیان جھگڑے کا بیج بو دیتا۔ کچھ جانور ہاتھی کے خلاف ہو گئے اور کچھ جو ہاتھی کی حمایت میں رہتے۔ جنگل کی فضا میں اب تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک زیبرے نے ہاتھی کو تمام رودات سنائی تو ہاتھی کو پریشانی لاحق ہوئی، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام جانوروں سے مشورہ کرے گا۔ پھر ہاتھی نے تمام جانوروں سے مشورہ لیا تو چند ایک کو چھوڑ کر باقی سب اس کے خلاف ہو گئے اور کتے کی حمایت میں اس کے حامی ہو گئے۔ ہاتھی نے ان سے کہا، یہ تمہارا اختلاف رائے ہے، تمہیں اس کا حق ہے۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، وقت گزر ہی جائے گا۔ میں نے آج تک سب کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، بھلے ہی کوئی میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ سب کس کا کیا دھرا ہے اور وقت آنے پر انصاف ضرور ہوگا۔ پھر ایک دن جنگل کے سبھی جانوروں نے اجتماع کیا اور ہاتھی کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ کتے کی چال بازیوں اور جھوٹ کی وجہ سے جانوروں کا اعتماد ہاتھی پر سے اٹھ گیا۔ جنگل کی حکمرانی ہاتھی کے ہاتھ سے نکل گئی اور کتا جنگل کا نیا بادشاہ بن گیا۔ جنہوں نے کتے کا ساتھ دیا، وقتی طور پر وہ بہت مطمئن دکھائی دیے۔
ہاتھی چپ چاپ اپنے بقیہ ساتھیوں کے ساتھ جنگل سے نکل گیا اور دوسرے جنگل میں جا کر اپنا بسیرا کر لیا۔ ہاتھی نے وہاں بھی اپنے جانوروں کی خدمت کے لیے سب کچھ کیا، ان کے رہنے کھانے کا بندوبست اور تمام سہولتیں جو وہ دے سکتا تھا۔ اب اس جنگل پر کتے کی حکمرانی تھی۔ کبھی جو خوشحال جنگل تھا، کتے کی حکمرانی میں جنگل میں بدحالی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کتے کے قوانین سخت ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ سبھی جانوروں کو چپ چاپ رہنا پڑتا ہے اور ایک دوسرے سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ جنگل کی خوشبو، رنگین پرندے اور سب درخت سب کچھ ماند پڑ جاتا ہے، جیسا کہ جنگل پر کسی بری بلا کا سایہ پڑ گیا ہو۔ کے حکمران بننے کے بعد اور ہاتھی کو بے وطن کرنے کے بعد اس کے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ہاتھی کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ تو ہاتھی ان کو تسلی دیتا ہے اور بولتا ہے، میرے ساتھیوں، اس مشکل وقت میں تم لوگوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ میں زندگی بھر کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ اب ہمیں یہاں رہنا ہوگا اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ یہ صبر کتنا لمبا ہوگا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اللہ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا اور ہم پھر سے اپنے گھر واپس لوٹ جائیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے یہاں پر جو کچھ ہوگا میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے ساتھ مل کر رہوں گا جیسے آپ سب رہتے ہیں۔ گزرتا رہتا ہے۔ ایک پرندہ موقع پا کر اس جنگل سے فرار ہو جاتا ہے اور اڑ کر ہاتھی کے پاس آ جاتا ہے اور اسے سارا کچھ بتاتا ہے۔ بادشاہ سلامت، جنگل کے حالات بہت خراب ہیں۔ آپ کی غیر موجودگی میں وہاں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ برائے مہربانی اب واپس آ جائیں۔ آپ کے بغیر جنگل کی سکونت، خوشحالی سب کچھ کھو چکا ہے۔ اس کتے حکمران نے سب کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ نہ وہ کسی کو بولنے دیتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو سوال پوچھنے دیتا ہے، اور اگر کوئی پوچھ لے تو ان کو مار پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب میرے واپس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگلے دن ہاتھی ہمت باندھ کر جنگل واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ اب ہاتھی کا یہ کی مقصد تھا کہ جنگل واپس جا کر اس کو بچانا ہے اور کتے کو ہرا کر وہاں اس کی حکمرانی کو ختم کر کے اپنی حکمرانی کو دوبارہ قائم کرنا ہے۔ ہاتھی جنگل میں واپس آ جاتا ہے اور سبھی جانور اس کو دیکھ کر اس کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ وہ کتے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جنگل کے جانور بھی ہاتھی کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتا خوف کے مارے لرز رہا ہوتا ہے کیونکہ ہاتھی کا غصہ اور جلال دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور اس کے جھوٹ اور چال بازیوں کا پردہ بھی فاش ہو چکا ہوتا ہے۔ ہاتھی کتے کو کہتا ہے، چپ چاپ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اگر میرا پیر تیری دم پر آ گیا تو تمہیں دم کٹوانی پڑ جائے گی، کیونکہ ساتھی کتے کے پاس ایک دم ہی تو ہوتی ہے جو اس کی عزت بچاتی ہے۔ ہاتھی اپنے قدموں سے کتے کو جنگل سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد تمام جانوروں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ہم سب کا مقصد امن اور خوشحالی ہے۔ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے سے لڑنا چاہیے۔ اب تم لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے اپنے کام کو بخوبی انجام دو۔ جنگل میں ہاتھی کی حکمرانی دوبارہ قائم ہو جاتی ہے اور جنگل میں سکونت اور خوشحالی واپس آنے لگتی ہے۔ جانور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعاون کے ساتھ رہتے ہیں اور جنگل کا ماحول پھر سے خوشحال اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ ہاتھی اور اس کے ساتھیوں نے سیکھا کہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کے ساتھ رہیں گے تب تک کسی بھی مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جنگل میں اب کوئی بغاوت نہیں تھی اور سب جانور ہاتھی کی حکمرانی میں اس کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ جی پیارے دوستو، یہ کہانی ایک اہم سبق دیتی ہے کہ چال بازیوں اور جھوٹ کے ذریعے کبھی بھی اچھے تعلقات اور عمل قائم نہیں کیے جا سکتے۔
سچ اور محبت سے ہی حقیقی خوشحالی آتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ مجھے دے اجازت، ملتے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔